اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں قادر کلہوڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راہ حیات۔ اگر آپ نے ابھی تک راہ حیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جلدی جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہا۔ رکوع میں جاتے وقت خیال آیا کہ اماں کی دوائی تو لانا بھول ہی گیا اور واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نہیں نکالے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند یعنی غنودگی کا جھونکا آ گیا۔ نیند میں نے عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے۔ میرے پاس آ کر بھی کاغذ تھما دیا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کروا دو جہاں باقی سب جمع کروا رہے ہیں، پھر فیصلے کے لیے نام پکارا جائے گا۔ میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنے نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نام پکارے جانے لگے، فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پر میرا نام پکارا گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دو قداور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارنے لگا، رکو رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا تو جنت والوں میں آنا تھا۔ مگر مجھے غصے سے خاموش کروا دیا گیا اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ فریب دیتا تھا، نہ شراب اور زنا جیسے کاموں میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گڑھے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا اور میں چلانے لگا، نماز نماز نماز، کہاں ہو تم نماز؟ نماز بھی خاموش۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے اور مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دے دیا گیا تو ایک سفید بزرگ نے فوراً میرا ہاتھ تھاما اور مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے نکالا۔ میں ڈر سے پورا کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگے کہ میں تمہاری نماز ہوں۔ میں غصے سے چلایا، اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالنے جا رہا تھا؟ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا جہنم میں، پہلے نہیں آ سکتے تھے تم۔ بزرگ کہنے لگے کہ جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے نا، کبھی وقت پر نہیں پڑھا، ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میری اکھڑی اکھڑی سانس اب قدرے بحال ہونے لگی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں ہلایا تو میری آنکھ کھل گئی اور ماں کہنے لگی، بیٹا خیر تو ہے؟ تم نماز نماز پکار رہے تھے سجدے میں۔ میں حیرت سے خود کو دیکھنے لگا کہ میں زندہ ہوں۔ پسینے سے شر تھا میں۔ ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو مجھے، اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز کی فکر ہی رہتی ہے۔ کان ہر وقت اذان سننے کو تیار رہتے ہیں۔ اب میں نماز میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ دوستو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں آپ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، زمین یہاں سے وہاں کیوں نہ کر دی جائے، بس یاد رکھنا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا نہ بھولنا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک نماز پڑھنے کی عادت خود میں نہیں ڈالی
تو خدارا آج سے ہی نماز وقت پر پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ حیاتی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کب موت آ جائے، کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کب ہم اپنے پیاروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر اپنی اصلی منزل کی طرف چلے جائیں اور قبر رسیدہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہمیں نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہم دنیا داری کے پورے کام اپنی ایمانداری کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو مکمل طرح سے وقت دیتے ہیں، بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر باہر نکل جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں فضول کی باتوں میں لگا دیتے ہیں، کھیل کود میں ہم پورا دن صرف کر لیتے ہیں، دوستوں سے ملنے جانا ہو تو اس کے لیے پورا دن تیاری کرتے ہیں، کسی شادی میں کسی محفل میں جانا ہو تو نئے نئے کپڑے خرید کرتے ہیں، لیکن نماز کی طرف ہمارا دھیان بالکل بھی نہیں جاتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ نماز صرف مولویوں پر ہی فرض ہے، ہم پر شاید فرض نہیں، لیکن جان لیجئے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کی پابندی ہم پر فرض بنتی ہے، ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو وقت پر ادا کریں۔ ہم میں سے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یار وقت ہی نہیں ملتا، پورا دن کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، پورا دن ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہوں، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، اور نمازیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا۔ جناب، اگلے دم کا کوئی پتہ نہیں، اگلے سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں، ہم لوگ گھر پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، کب موت آ کر دستک دے گی اور اسرائیل علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا دم پرواز ہو جائے اور ہمارا وقت آخر آ جائے، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کریں۔ یقین کیجئے کہ نماز میں تھوڑا سا ہی وقت لگتا ہے۔ فجر کی نماز کو آپ لے لیں، کتنا وقت؟ 10 سے 15 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز میں بھی 15 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے لیے ہمیں صرف اور صرف 5 سے 8 منٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے لیے 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے لیے 20 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اور اب اس پورے ٹائم کی کیلکولیشن آپ کر لیں تو یہ تھوڑا سا وقت بنتا ہے۔ ہم فضول کا وقت کتنا ضائع کر لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، محفلیں لگاتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں وقت لگا دیتے ہیں۔ خدارا نماز کی پابندی کیجیے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں ہر ایک سجدہ لکھا جائے گا، ہر ایک وہ تیاری جو ہم نے نماز کے لیے کی ہوتی ہے وہ لکھی جائے گی۔ اور جان لیجئے کہ نماز کی وجہ سے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تو نماز کی پابندی ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب سے بھی ضرور شیئر کیجیے، کیا پتہ کہ یہ بات ان کے دل میں بھی اتر جائے اور وہ بھی نماز کی طرف راغب ہو جائیں۔ اگر آپ کی ایک شیئر سے انہوں نے بھی نماز شروع کر دی تو اس کا ثواب آپ کو آخر تک ملتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرا آپ بھی ضرور ساتھ دیں گے اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر پھیلائیں گے تاکہ لوگ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ میری باتیں آپ کو پسند آئیں کہ نہیں؟ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور چھوڑیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم مزید اس پر ڈسکس بھی کر سکیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔